ہم ہٹ کے ہندی میں بتائیں گے. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. دراصل بات یہ ہے کہ میرا نام محمد پناہ ہے. ہمارے والد کا نام محمد ملوک. میں ٹریکٹر کا ڈرائیور وہاں کے شہر میں 2-3-4 دن میں کام کرنے کے لیے آئے تھے. وہاں ٹرالی کے ساتھ مٹی بھرتے تھے. وارا کے قریب سوڈروں کا شہر کہا جاتا ہے. وہاں سے میں مٹی لے کر شہر میں بیچتے تھے. جب میں وہیں جانے لگا دوپہر کا ٹائم تھا. یہ ہارون نامی شخص میں پہلے کسی کو جانتا بھی نہیں تھا, نہیں اسی مولوی صاحب کو جانتا تھا, کیونکہ ہمارے مرشد کے مرید لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں. یہ پتا ہے لیکن ہمارے مرشد کا یہ مرید ہیں, بلکہ اتنا پتہ نہیں ایک دوسرے سے نہیں تھا, نہ جان پہچانتا نہیں تھا, کیونکہ ہمارے مرشد کے مرید ایسے نہیں تھے. جب میں وہیں گیا تو ہارون مجھے سامنے کھڑے ہونے نظر آیا, مجھے ہاتھ دیا, مجھے کہنے لگا تھا بھائی مجھے بھی آگے چلنا ہے. میں نے کہا تو پیچھے والی ٹرالی میں بیٹھ جا. وہ ہارون بھی دوسری گاڑی پر کام کرتا تھا, وہ دوسرے ٹریکٹر پر ٹرالی کی مزدوری کرتا تھا. وہ پیچھے والی ہماری گاڑی میں بیٹھا. جب آگے گئے اسی کا اسٹاپ آیا, وہ کہنے لگا تو میں یہاں اتریں گے. پیچھے والے مزدوروں نے مجھے کہا تھا بھائی یہ یہاں اتریں گے. میں نے گاڑی روکا, وہ اتر کر گیا. پیچھے والے مزدوروں نے کہا تھا بھائی یہ جو تھا مدینے علیہ السلام کے علم کے اور حاضر ناظر کے بارے میں انکار کرتا تھا. مجھے کہنا چاہیے لیکن منافق ہے. میں نے کہا تھا منافق ہے تو مجھے کیا کرے گا. اس نے کہا تھا یہ کرے گا تو کچھ نہیں, بلکہ مدینے علیہ السلام کے بارے علم غیب اور حاضر ناظر کے بارے میں اس نے انکار بھی کیا ہے, بلکہ بدتمیزی سے باتیں بھی کی ہے. میں نے کہا تو منافق کا کام یہ ہوتا ہی ہے, بدتمیزی سے باتیں کرتے رہتے ہیں, چھوڑیے. ایسے کر کے میں گاڑی کا کلچ پکڑ کر میں نے گیئر لگایا. جب میں نے گاڑی کا گیئر لگایا, جب گاڑی میں گیئر لگا کے میں نے کلچ چھوڑنے کا کوشش کیا تو مجھے گاڑی آگے چل ہی نہیں سکتا تھا. مجھے گاڑی کے ساتھی ہو. میں نے کہا تو مجھے گاڑی کو کیا ہو گیا, مجھے گاڑی آگے کیسی نہیں چلتی تھی. دل میں فیصلہ آتا تھا ضرور کچھ نہ کچھ اس سے باتیں کروں. ہمارا کوئی جسمانی باپ کے بارے میں کوئی آدمی بدتمیزی سے باتیں کریں گے تو میں اسی وقت اسی سے لڑیں گے. مدینے والے سائیں تو ہمارے روحانی باپ ہے, وہ تو روحانی باپ ہے, اسی کے لیے تو کچھ اس سے باتیں تو کروں. میں گاڑی کے نیچے اترا. اسی کے پاس میں نے کہا تو بھائی یہاں ٹھہریے. اسی کے پاس گیا. میں نے کہنے لگا تو بھائی تم مدینے والے سائیں کی علم غیب اور حاضر ناظر کے بارے میں انکار کیسے کرتے ہو, اور مدینے والے سائیں کے بارے میں بدتمیزی سے تو نے باتیں کیسے کرنے لگا. وہ کہنے لگا تھا بدتمیزی سے میں باتیں کیسے کرنے, کیونکہ بات یہ کہ مدینے والے سائیں کو علم غیب بھی نہیں ہے, نہیں حاضر ناظر ہے. میں نے کہا تو مدینے والے سائیں حاضر ناظر نہیں ہے اور اسی کو علم غیب بھی نہیں ہے. ایسے کر کے اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھنے شروع کیا. میں تو اتنا قرآن پاک پڑھا نہیں تھا, کیونکہ یہ بھی جو تم پٹکا دیکھ رہے ہو, یہ داڑھی دیکھ رہے ہو, یہ مجھ میں علم کچھ نہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے, مدینے والے سائیں کی محبت ہے, ہمارے مرشد حسین کی کرامت ہے, اسی کی نظر کرم ہے. میں تھے تو میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں. وہ بھی قرآن پاک کی آیتیں 2-4 میں نے نیند میں پڑھی, وہ بھی ہمارے مرشد نے مجھے پڑھوائی. میں نے اسے کہا تھا بھائی میں اتنا قرآن پاک پڑھا نہیں ہوں, کیونکہ تجھے آیت کا جواب میں آیت میں دے دوں, بلکہ تم مدینے والے سائیں کے بارے میں علم غیب کے بارے میں انکار کرتے ہیں, میں تجھے کیا کروں. اس نے بھی پھر بھی مدینے والے سائیں کے بارے میں علم غیب کی آیتیں جو کہ انہیں پڑھنے لگا. جب پڑھنے لگا میں نے اسے کہا کیوں کہہ رہا تو مدینے والے سائیں کو علم غیب نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ جو بھی قرآن پاک سارا الحمد سے وناس تک سارا قرآن پاک شان رسول میں بھرا ہوا ہے. تم مجھ سے پڑھ کر نہیں سناتے ہو تو میں تجھے کیا کروں. وہ کہنے لگا تو تم مانتے نہیں ہو, بلکہ تم کہہ رہے ہو تو مدینے والے سائیں کے علم غیب حاضر ناظر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے بدعتی مدینے والے سائیں کو دیوار کے پیچھے بھی کوئی خبر نہیں. ایسے کہنے لگا تقدیر بدل گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا, سینہ ویسے ہی کھلا گیا. میں نے کہا تھا تم کہہ رہے ہو تو مدینے والے سائیں کو
علم غیب نہیں اور دیوار کے پیچھے خبر نہیں. ہاں تم کہہ رہے ہو تو مدینے والے سائیں کو دیوار کے پیچھے خبر نہیں، بلکہ بات یہ جو تو نے 8 دن کے اندر کھانا کھایا ہے میں تجھے بتاؤں. مدینے والے پہلے تو گاڑی چلتا نہیں تھا، جب یہ نیچے اترا تھا میں نے گیئر لگایا تو گاڑی چلتا نہیں تھا. ابھی اس نے یہ بولا تھا مدینے والے سائیں کو دیوار کے پیچھے خبر نہیں تھا، ویسے سینہ کھلا گیا. یہ مجھ میں تو کہیں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی مہربانی تھی. یہ کیونکہ پہلے تو کتابوں میں پڑھتے تھے جو بھی واقع ہوتے ابراہیم علیہ السلام کے واقع کتابوں میں مولویوں سے بھی سنا ہے، کتابوں میں سے بھی پڑھے ہیں. کیونکہ مجھے کر کے دکھایا اللہ، یہ بھی مدینے والے سائیں کا معجزہ تھا، یہ بھی اللہ کی مہربانی. پھر بھی اس نے یہ نہیں کہا تھا تم بتائیے، وہ کہنے لگا تھا تم چاہے جو بھی کہیے، بلکہ مدینے والے سائیں کے علم غیب کے بارے میں کچھ قرآن پاک میں لکھا ہی نہیں ہے. میں نے کہا تو تم یہ کہہ رہے ہو، بلکہ بات یہ تو اول اور آخر کا علم کس میں ہے؟ قرآن پاک میں ہے. جب اس اول آخر کا علم قرآن پاک میں ہے تو وہ سارا قرآن پاک ہمارے آقا کے سینے میں ہے. جب قرآن پاک میں ہمارے آقا کے سینے میں ہے تو علم غیب بھی اللہ پاک نے آقا کو دیا ہے. علم غیب بھی آقا کو اللہ پاک نے دیا ہے. اس نے کہنے لگا تو قرآن پاک میں لکھا ہی نہیں ہے. میں نے کہا تو تم بھی کہہ رہے ہو تو میں مسلمان ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں مسلمان. اچھا ایسے کروں دونوں آگ لگائیں. میں نے اسے کہا جو بات ہے دونوں آگ لگائیں، دونوں آگ میں جائیں، جو سچا ہوگا وہ بچ کر نکلے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ جل کر نکلے گا. میں نے کہا تو بات یہ کہ آگ میں جو ہے کافروں کی عذاب کے لیے آگ میں کافر جاتا ہے بلکہ مومن نہیں جاتا ہے. میں نے کہا تو تم تو مومن ہے نا، تم کہہ رہے تو میں مسلمان ہوں نا. جی ہاں میں بھی کہہ رہا ہوں میں مسلمان ہوں. تم کہہ رہے ہو مجھے تو تم بھی دیتی ہو، میں کہہ رہا ہوں تو تم بھی دیتی ہو. پتہ کیسے چلے؟ ایسے ایسے باتیں کر رہے تھے. جس ٹریکٹر پہ یہ کام کرتا تھا اچانک وہ ٹریکٹر بھی آ گیا جس کی آپ کو اس نے پرچیاں دکھائی صحیح. اچانک اسی گاڑی میں جو بھی ہارون کے اپنے رشتے داری تھے، ایک چاچا تھا، ماسا تھا، جو بھی تھا اسی کے اپنے ہی تھے. اس نے وہ جو اچانک آ گیا تو وہ دیکھتا رہا تو ہمارے آدمی سے یہ دوسرا آدمی لڑ تو نہیں رہے، ہمارے لڑنے کے لیے وہ آدمی بھاگ دوڑ کر آئے. وہ کہنے لگا تھا بھائی بات کیا ہے؟ میں نے کہا تھا بھائی کیا آپ کا آدمی مدینے والے سائیں کے علم غیب اور حاضر ناظر کے بارے میں انکار کرتا ہے اور آپ کے پاس ماچس ہے؟ وہ کہنے لگا تو ہے، لیکن اسی کو میں نے ساری باتیں بتائی. وہ کہنے لگا تھا بھائی اس بات کو چھوڑیے، آگ پر نہیں جائیے، میں تجھے ہاتھ جوڑتا ہے. مجھے بھی اسی نے ہاتھ جوڑا، ہارون کو بھی ہاتھ جوڑا، ہارون کو اپنی گاڑی پر بٹھایا، ہارون کو اپنی گاڑی پر بٹھایا. مومنوں کا کام تو یہ ہے، رکنا نہیں ہے. میں آگے چل کر نعرے علی کے لگائے. جب آگے چلا میں نے کہا تھا یا علی مولا علی جو کہا تھا، اس نے جلدی سے گاڑی سے اتر کر اس نے کہا تھا ہاں اب تم بدعتی بن گئے، تم نعرے علی کے لگائیں، تم تو مشرک ہو گئے، آئیے میں تجھے جلاتا ہوں. پھر اسی نے بلایا. میں نے کہا تو آئیے تو آئیے. خدا کی قسم مجھے یہ بھی پتا نہیں تھا آگ میں جانے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے، مجھے یہ پتا نہیں تھا. مجھے یہی پتا تھا کیونکہ آگ میں جائیں. یا رسول اللہ، مجھے یہ بھی پتا نہیں تھا آگ میں جانے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے. صرف مجھے یہی پتا تھا صلاۃ پڑھ کر آگے میں جائیں گے. وہ تو بہت پڑھے تھے کیونکہ قرآن پاک کی آیت بھی تلاوت کر کے مجھے سناتے تھے. اسی کے جیسے میں ہمارے کاندھے پر رومال تھا اسی کے ایسے ہی کاندھے پہ رومال تھا، نیچے بچھا کر وہ نماز پڑھنے شروع کیا. اس نے میں اسی کو دیکھتا رہا. میں کہنے لگا تو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں. میں نے سوچا تھا یہ جو نماز پڑھے ہیں میں بھی اسی کو دیکھ کر پڑھوں. میں بھی اسی کو دیکھ کر نماز پڑھنے شروع کیا. میں نے بھی ایک نفل پڑھا، ایک نفل پڑھ کر دل میں فیصلہ کیا. تو میں نے کہا تو نمازیں پڑھ کر بھی کیا کروں گا، نمازیں بھی ادا اس لیے جب حضور کی محبت ہوتی ہے، جب مدینے والے سائیں کی محبت ہے. میں وہ کام کیوں نہ کروں
جس میں اللہ بھی میرے ساتھ کر رہے ہیں. صلاۃ پڑھنے شروع خدا